بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ شداد بن عاد کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ شداد نے اپنے لیے جنت کیسے بنائی، کتنے 100 سال لگے اور پھر اس کو کیسے یہ جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، یہ سب کچھ مختلف روایات کے ساتھ تاریخ میں درج ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر قابض ہو گئے تھے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو بڑے بھائی کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بہت وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کو اس رونق اور کمال تک پہنچایا اور ایسا عروج دیا کہ دنیا میں کم ہی ایسی سلطنتیں وجود میں آئی ہیں۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس سلطنت کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جو طاقت ملنے کے بعد انسان اکثر کرتا ہے۔ یا وہ شداد بن جاتا ہے یا فرعون بن جاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو شداد کہنے لگا، جو حکومت اور دولت اور عزت جو اس کے پاس اب ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ اور کیا حاصل کر سکتا ہے؟ جو میں کسی کی عبادت اور اطاعت کرتا پھروں۔ عبادت یا اطاعت یا تو عزت اور منصب کی ترقی کے لیے کی جا سکتی ہے یا دولت کے لیے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے اور بہت فراوانی کے ساتھ حاصل ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی بہت سمجھایا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت کے بعد اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ جب اس کے سامنے جنت کا بار بار ذکر ہوا تو اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہے جس کے لیے آپ مجھے بار بار اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے کہتے ہیں؟ اس جنت کی ذرا تعریف اور خوبی تو بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں ان کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک
بہت صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کے در و دیوار کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے پتھروں کی بجائے ہیرے اور جواہرات بہتے تھے۔ سونے اور چاندی کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو لال اور یاقوت، ہیرے اور جواہرات سے مزین کیا، اور پورے ملک سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا اور انہیں وہاں نیم برہنہ حالت میں رکھا گیا۔ دیکھنے میں یہ ایک عجیب پرکشش اور نشے کا حامل شہر تھا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 اور بعض روایات میں 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جب جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ بہت پرکشش ہرن تھا۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور ایسے خوبصورت ہرن کو پکڑنا چاہا، اور پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اتنے میں وہ ہرن یکدم رکا اور اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں آ رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اسی اثنا میں آسمان سے ایک بہت خوفناک چنگاڑ سنی گئی، تو اس چنگاڑ سے اس کا پورا لشکر آنے واحد میں ختم ہو گیا اور وہ جنت جانے کی بجائے ملک عدم پہنچ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر ملک الموت نے اسے روک لیا۔ شداد نے ایک پاؤں رکاب سے نکالا اور ابھی زمین پر رکھنے نہ پایا تھا، تو اس نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اپنی جنت صرف ایک بار دیکھ لینے دو۔ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ پھر شداد نے کہا، اچھا، مجھے اپنے دونوں پاؤں زمین پر تو رکھنے دو۔ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ اس کا ایک پاؤں رکاب ایک ابھی خلا میں تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ ہے دنیا کے طاقتور ترین شخص کا انجام
جس نے اللہ کا مقابلہ کرنا چاہا تو پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔